قادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ ہر چیز کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتے تھے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ اور ان کے آداب اور مستحبات میں سے ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اب مرید کی چونکہ تربیت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کوتاہی کی اور لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ کی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس جو بندے آنے والے تھے، یہ کتاب بہجت الاسرار، جس کو مرزا صاحب کہتا ہے بہجت الاسرار، بہجت الاسرار جس کو پڑھتا ہے، یہ بہجت الاسرار میں شیخ شنوفی المتوفیٰ 413 ہجری، انہوں نے اس بات کو 101 نمبر صفحے پر اس واقعے کو بیان کیا کہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اور اس غلام کی طرف دیکھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ اب اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ مذاق اڑواتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ تو مرزا صاحب یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مذاق، اسی طرح اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث، منکرین قرآن اس طرح اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک اور احادیث طیبات کے معجزات پر۔ مثال کے طور پر بخاری مسلم میں متفق علیہ روایت موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے تو انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کے لیے کے چہرے پہ تمانچہ مارا تو ان کی آنکھ نکل گئی۔ منکرین حدیث اس کو لے کے مذاق کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث 1339 ہے اور صحیح مسلم میں 6149 نمبر روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام کے تمانچہ مارا، اس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ جلال تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو اس وقت ان کو آیا، اور قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے سورۃ القصص میں، سورۃ القصص میں موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قبطی آیا اور اسرائیلی نے آپ سے جب مطالبہ کیا اپنی مدد کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک مکہ دے مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے جو قبطی مرا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہی دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا، حالانکہ عمر مبارک بھی آپ کی چھوٹی تھی، تو اس حالت میں آپ نے جلال کی حالت میں اس کو مکہ دے مارا اور مر گیا۔ تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جلال سے دیکھا تو اس کی وفات ہو گئی، اس میں آپ کی ذات کا کیا قصور ہے؟ وہ جلال کی تاب نہیں لا سکا تو اس کی اپنی کمزوری تھی، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ جو نا وہ خوف کی وجہ سے یا مارے دہشت کے انسان کی جان نکل جاتی ہے، تو دہشت کے مارے اور خوف کے مارے اس جو خادم اور غلام تھا اس کی جان نکل گئی۔ یہ جلال تھا حضرت سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ تو ان کی کرامت ہے، اور اس کرامت کو آپ مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور ان کے غضب کا ذکر قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے داڑھی اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ یا ابن امّا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تاثیر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر حالت غضب میں انہوں نے اپنے غلام کو دیکھا، نوکر کو، اور فوت ہو گیا، تو یہ تاثیر اللہ کی طرف سے ہے۔ میں صحیح بخاری کے ایک روایت پڑھ کے آپ کو اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3297 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْتُلُوا ذَا طُفْیَتَینِ وَالْأَبْتَرِ، دو مخصوص قسم کے سانپ ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو ان کو قتل کر دو، طفیتین اور ابتر۔ کیوں؟ اِنَّهُمَا یَطْمِسَانِ الْبَصَرِ، کیونکہ یہ دونوں اگر کسی کو دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں دیکھنے سے آنکھوں کی بنائی کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے دیکھنے سے آنکھوں کی بنائی چلی جاتی ہے، اور یہ اگر حاملہ عورت ان کو دیکھ لے تو اس کا حمل گر جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ان سانپوں میں یہ تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ سانپوں کی تاثیر کو مانتے اور اللہ کے ولی کی نگاہ کی تاثیر کو نہیں مانتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ سانپ کے دیکھنے سے یا سانپ کو کوئی دیکھے تو دیکھنے والا اندھا ہو جاتا ہے، سانپ کو دیکھنے سے بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ طفیتین اور ابتر سانپ کی خصوصیت ہے،
اور اگر حاملہ عورت اس کو دیکھے تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ سانپ کی تاثیر مانتے ہو تو اللہ کے ولی کی نگاہ کی تاثیر کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تاثیر اللہ اپنے ولیوں کی نگاہوں میں پیدا کی ہے۔ اور اسی طرح احادیث صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، العین حق، نگاہ یعنی آنکھ نظر لگ جانا یہ برحق ہے۔ اگر کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے تو بری نظر لگ سکتی ہے، تو اچھی نظر سے کوئی تاثیر واقع نہیں ہو سکتی۔